بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے سے ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل واللہ احد پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل واللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور وہ بہت پاکیزہ ہے۔ یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو 50 بار قل واللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، بشرط یہ کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے، حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زناکاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل واللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا، جو دن بھر میں 100 بار قل واللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاونہ بن معاویہ لیسا مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل واللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سرایہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل واللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت قل واللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔